غالب آگے کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ بہت ہی سادہ شعر ہیں۔ پہلے جب غزل شروع کی تھی اس وقت کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس وقت اپنے دل کو کوسا، اپنے دل کو ملامت کی، اپنے دل پر طنز کیا، تان کیا دل پر کہ نادانی میں عاشق ہو گئے کسی پر، یہ جانتے ہوئے کہ اس روگ کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس درد کا کوئی علاج ہی نہیں، یہ ایسا مرض ہے جو لا علاج ہے۔ پھر اب جب اپنی غزل جو ہے اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا، بلکہ کہنا چاہیے اس غزل کا بیت الغزل ہے یہ، شاہ بیت ہے یہ۔ تو کہا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہم کتنے سادہ لوگ ہیں، ہم کتنے نادان ہیں، کتنے سادہ ہیں ہم کہ اس انسان سے محبت کر رہے ہیں جو انسان محبت کا مفہوم نہیں سمجھتا، جس کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے، جس کو محبت کا ادراک نہیں، جس کو محبت کا شعور نہیں، جس کو محبت کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے۔ ہم اسی کو دل دے بیٹھے، ہم اسی سے پیار کر بیٹھے، اسی سے محبت کر بیٹھے، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اس سے وفا کی امید کر رہے ہیں، اسے وفا کی تمنا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں وہ ہم سے وفا کریں، چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری محبت کا صلہ محبت سے دے، چاہتے ہیں کہ محبت کا عوض محبت ملے، چاہتے ہیں کہ محبت کا بدلہ محبت سے ملے، مگر کس سے؟ جس کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے، وفا کیا ہے۔ وہ وفا کرنا بھی چاہے مگر وفا کا مفہوم ہی اسے پتہ نہیں، وہ محبت کے عوض محبت دینا بھی چاہے مگر اسے پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے۔ جب اس کو محبت کا مفہوم ہی پتہ نہیں، جب وفا کی تعریف ہی پتہ نہیں وفا کسے کہتے ہیں، ایسے انسان سے، ایسے سنگ دل معشوق سے ہم وفا کی کیا امید کریں گے؟ یہ اسی نادانی کا جو ہے اس کی توسیع ہے، اسی نادانی کا پھل ہے، اسی نادانی کا جو یہ آؤٹ کم ہے۔ کہا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ پھر کہا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ پھر کہا کہ ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ محبوب سے کہتے ہیں درویش کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اے دینے والے تو دے، اللہ تیرا بلا کرے گا، تو میرا بلا کر، اللہ تیرا بلا کرے گا، تو میری حاجت روائی کر، اللہ تیری حاجت روائی کرے گا، تو میری تکلیف کو دور کر، اللہ تیری تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ درویش کی صدا ہوتی ہے۔ کہا کہ میری صدا اس درویش سے الگ کیا ہے، میری صدا اس درویش سے مختلف کیا ہے؟ میں بھی تو درویش ہی کی صدا لگا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں محبت دے رہا ہوں، مجھے محبت دے دے۔ اور کیا ہے درویش کی صدا؟ ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا، تو مجھ پر نظر عنایت کر، خدا تجھ پر نظر عنایت کرے گا، تو میرا برم رکھ، خدا تیرا برم رکھے گا، تو میرا مان رکھ، خدا تیرا مان رکھے گا، تو میری بات مان، خدا تیری بات مانے گا، تو مجھ پر نظر عنایت کر، خدا تجھ پر نظر عنایت کرے گا، تو مجھ پر التفات کر، خدا تیری طرف ملتفت ہوگا۔ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ یہ دنیا دنیا ایسی ہے، یہ جہاں ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ یہاں پر جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس بنانے کائنات کا اور جہاں کا دنیا کا بنانے والا تجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہی تو درویش کی صدا ہے میرے محبوب، یہی آواز تو میں لگا رہا ہوں تمہارے در پر۔ ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے مجھ پر نظر عنایت کر، رحم کی نظر کر مجھ پر، محبت کی نظر کر مجھ پر، پیار کی نظر سے مجھے دیکھ، تیرے ساتھ بھی اللہ بلا ہی کرے گی۔ اس کے بعد کہا میں بھی منہ میں جان تم پر نثار کرتا ہوں، کاش میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس میں بھی بڑے لطیف انداز سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، یعنی میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں میری جان تم پر قربان، میں تم پر فدا ہو جاؤں، میں تمہارے وارے نیارے ہو جاؤں، اس طرح کی دعائیں جو لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ دعائیں ہوتی ہیں، زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، سچ مچ کوئی جان نہیں دیتا، سچ مچ کوئی اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا۔ غالب نے یہاں سے یہ مضمون نکالا، میرے محبوب میں ایسا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں دعا نہیں کرتا، میں تو عملاً جان تم پر نثار کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں عملاً، دعا نہیں کرتا
یعنی میری قربانی جو ہے، جان کی قربانی جو ہے، یہ محض الفاظ کا لباس پہنے ہوئی ایک ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں ہو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وجود بھی ہے. میں اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، نثار کر رہا ہوں، تمہارے اوپر فدا کر رہا ہوں، لیکن دعا نہیں کرتا. میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. مجھے لوگوں کی طرح دعا نہیں کرنی آتی. میں لوگوں کی طرح الفاظ زبان پر نہیں رکھتا ہوں خوش کرنے کے لیے اے میرے محبوب، بلکہ میں جو ہے عملاً اپنی جان نثار کر رہا ہوں، اپنی جان دے رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں عملاً. وہ میرا عمل جو ہے یہ محض الفاظ نہیں ہے جو میرے ہونٹوں پر ہے، میرے منہ پر ہے، میری زبان پر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں عملاً اپنے آپ کو فدا کر رہا ہوں تجھ پر، جان تم پر نثار کرتا ہوں. میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. پھر مقطع میں کہا ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یہ صحیح ہے. غالب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غالب کا کوئی وجود نہیں ہے، غالب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، غالب کی کوئی عزت نہیں ہے، غالب کی کوئی قیمت نہیں ہے. بے قیمت ہے، بے عزت ہے، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. بالکل، یہ تو میں جانتا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے سامنے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے تم کو جو بڑا رتبہ ملا ہے اس رتبے کے سامنے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ میں جانتا ہوں، اپنی حیثیت کا مجھے اعتراف ہے. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، لیکن میں مفت ہاتھ آ رہا ہوں ایک غلام کی حیثیت سے. اگر مفت ایک غلام مل جائے تو اس میں برا بھی کیا ہے. تھوڑی میری کوئی قیمت ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی قیمت دینی پڑے گی، یا مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی کسی چیز عزیز ترین اور محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے گا، تج دینا پڑے گا. ایسا تو کچھ ہے نہیں. میں تو ایک ایسی چیز ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، فری میں مل رہا ہوں، مفت میں مل رہا ہوں، بلا قیمت کے مل رہا ہوں. تو لینے میں کیا حرج ہے. ایک غلام مل رہا ہے غلامی کے لیے، ایک عاشق مل رہا ہے جو انتہائی محبت کر رہا ہے تم سے اور اپنے آپ کو نچھاور کر رہا ہے، قربان کر رہے ہیں اور نثار کر رہے ہیں تم پر بلا کسی عوض کے، بلا کسی قیمت کے، بلا کسی بدلے کے. تو اس پہ لینے میں حرج ہی کیا ہے. وہی کہا اس شعر میں کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. یہ مانا کہ غالب کی کوئی قدر نہیں ہے، قیمت نہیں ہے. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. مفت ہاتھ آ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس غزل کے اندر کتنی عشق کی واردات جو ہے اور جو محبت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی آسان پیرائے میں بیان کیا. لیکن آسان پیرائے میں بھی اس طرح بیان کیا کہ جو غزل کی اپنی خوبصورتی ہے، وہ غزل کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی. کیونکہ غزل جو ہے یہ سبک الفاظ کا تقاضا کرتی ہے. غزل جو ہے یہ نرم اور نازک الفاظ کا مطالبہ کرتی ہے. یہ اشاروں کنایوں میں گفتگو کا تقاضا کرتی ہے. یہ باریک برکم اور بہت ہی مشکل قسم کے الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس میں سبک الفاظ چاہیے، نرم لہجہ چاہیے، خوبصورتی چاہیے، لطافت چاہیے، چاشنی چاہیے، محبت چاہیے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں غالب کی اس غزل کے اندر آ گئی ہیں. اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فن سے ہیں، جیسے تشبیہات ہوں، استعارات ہوں یا پیکر ہوں. اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، صفت تجنیس ہوتی ہیں، صفت تعلیل ہوتی ہیں، صنعت تعلیل، صنعت تجنیس ہوتی ہے، یا اس میں کبھی کبھی تلمی بھی ہوتی ہیں، کسی واقعے کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی غالب نے کثرت سے استعمال کی ہیں. غالب کے کلام میں یہ سب چیزیں بھی ملتی ہیں، اور جب غالب کی غزلیں سامنے آ دی جائیں گی انشاءاللہ اس وقت ہم جو صنائع بدایاں شاعری کی جو صنعتیں ہوتی ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی ہیں غالب نے، وہ انشاءاللہ وہ بھی سامنے آتی رہیں گی.